بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان ریاضت در بیان ریاضت گر ہمی خواہی کہ گردی سر بلند گر ہمی خواہی کی گردی سر بلند اے پسر بر خود در راحت ببند اے پسر بر خود در راحت ببند ہر کی بربست او در راحت تمام ہر کی بربست او در راحت تمام باز گشت بر وے در دار السلام باز شد بروئے در دار السلام باز شد بر وے در دار السلام باز شد برو در دار السلام غیر حق را ہر کی خواہد اے پسر غیر حق را ہر کی خواہد اے پسر کیست در عالم ازو گمراہ تر کیس در عالم ازو گمراہ تر اے برادر ترک عز و جاہ کن اے برادر ترک عز و جاہ کن خیش را شائستہ درگاہ کن خیش را شائستہ درگاہ کن عز و جاہت سر بپستی می کشد عز و جاہت سر بپستی می کشد مر تو را برتن پرستی می کشد مر ترا برتن پرستی می کشد خار گردد ہر کی باشد جاہ جوی خار گردد ہر کی باشد جاہ جوی اے اے برادر قرب آن درگاہ جوی قرب آدرگاہ جوی خار گردد ہر کی باشد جاہ جوی خار گردد ہر کی باشد جاہ جوی اے برادر قرب آن درگاہ جوی اے برادر قرب آدرگاہ جوی نفس در ترک ہوا مسکین بود نفس در ترک ہوا مسکین بود گوش مال نفس نادائی بود گوش مال نفس نادائی بود چون دلت از یاد حق ایمن بود چون دلت از یاد حق ایمن بود ایمن بود نفس کے امار کئی ساکن بود نفس کے امار کئی ساکن بود ہر کی اورا تکیہ بر صانع بود ہر کی اورا تکیہ بر صانع بود در جہاں بالقمہ قانع بود در جہاں بالقمہ قانع بود اکتفا بر روزی ہر روز کن اکتفا بر روزے ہر روز کن گر نداری از خدا دریوز کن گر نداری از خدا دریوز کن محنت کے بیان میں محنت کے بیان میں اے بھائی اگر تو عزت چاہتا ہے اے بھائی اگر تو عزت چاہتا ہے اے لڑکے اپنے اوپر راحت کے دروازوں کو بند کر دے اے لڑکے اپنے اوپر راحت کے دروازوں کو بند کر لے یعنی آدمی کا بہت عیش پرست ہونا آرام پرست ہونا کہ ایسا آرام پرستی میں مگن ہو جانا راحت کے ساتھ مست ہو جانا جس سے اللہ کے حکم ٹوٹنے لگے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہونے لگی ایسی راحت اور ایسی آرام کو بالکل نہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے وہ کہ جس نے اپنے اوپر راحت کے دروازے پوری طرح بند کر لیے وہ کہ جس نے اپنے اوپر پوری طرح راحت کے دروازے بند کر لیے اس کے اوپر سلامتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے اوپر سلامتی کے دروازے کھل جاتے ہیں یعنی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آدمی کو جو محنت کرنی پڑتی ہے پانچوں نمازوں کی پابندی روزے کی پابندی حلال کھانا حرام سے بچنا یہ تمام جو ہیں بظاہر ان میں راحت اور آرام محسوس ہوتا ہے اور ان کے چھوڑنے میں اور ان عبادات کو ہمیشہ اور کنٹینیو کرنے میں آدمی کو ایک ذرا تکلیف سی ہوتی ہے تو یہ جو ہے آدمی جب اس راحت کے یعنی نماز چھوڑ کر گناہ کر کے جو راحت آتی ہے اس راحت کے دروازے کو پوری طرح سے بند کر دیتا ہے پھر وہ کبھی کبھی مجاہدات کرتا ہے جیسے کھانے پینے میں کمی لیکن یہ مجاہدات خود ہی شروع نہیں کرنے چاہیے کسی
شیخ کامل اور کسی عالم باخدا سے اپنا تعلق قائم کر کے اس کی اصلاح میں رہ کے اس قسم کے مجاہدات کو انجام دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے پھر کیا، تو یہ جو ہے وہ مجاہدات تو شیخ کی تربیت میں رہ کے، لیکن یہ جو باقی ہے نماز چھوڑنے میں جو مشقت ہوتی ہے، محنت لگتی ہے، گناہوں کو چھوڑنے میں جو آدمی کو محنت لگتی ہے، ان کو پوری طرح سے بند جو کر دیتا ہے، اللہ اس پر سلامتی اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے غیر کو جو کوئی بلاتا ہے، اللہ کے غیر کو جو کوئی بلاتا ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سب سے زیادہ ظلم جو ہے دنیا میں بڑھ کر اللہ کے نزدیک، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑھ کر گناہ جو ہے اور عظیم گناہ ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مذمت فرمائی اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اے بھائی عزت اور مرتبے کو ترک کر دے، اے بھائی عزت اور مرتبے کو ترک کر لے، اپنے کو اللہ کی بارگاہ کے قابل بنا دے۔ اپنے کو اللہ کی بارگاہ کے قابل بنا قرآن میں بھی آیا ہے وَالْآخِرَةُ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں مرتبہ اور بڑائی نہیں چاہتے اور دنیا میں خرابی اور فساد نہیں پھیلاتے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا آرام اور جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ذلیل ہو جاتا ہے جو کوئی مرتبہ ڈھونڈنے، جو کوئی عزت اور مرتبہ آخر پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ذلیل ہو جاتا ہے وہ، عزت اور مرتبہ تجھے عزت اور مرتبہ تجھے پستی کی طرف لے جاتے ہیں، پستی کی طرف تجھے لے جاتے ہیں، خاص تجھ کو تن پروری کی طرف لے جاتے ہیں۔ خاص تجھے تن پرور کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ دنیا میں مرتبہ ڈھونڈو گے، عزت ڈھونڈو گے، بڑائی اونچائی ڈھونڈو گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا نفس کہے گا کہ اب مجھے آرام پہنچاؤ، بس صرف نفس کی طرف لگ جاؤ گے، اپنی ذات کو پالنے میں لگ جاؤ گے، اللہ کے حکم کو پھر آپ پورا نہیں کر سکو گے۔ جب آپ کیا عزت ڈھونڈو گے، دنیا میں چاہو گے کہ بڑا بن جاؤں میں، وزیر بن جاؤں میں، مشیر بن جاؤں میں، الیکشن جیت لوں میں، وہ کروں میں، یہ کروں، تو یہ جو ہے یہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے آدمی کو کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی تن پرستی کی، پھر اس کو اپنی ہی فکر رہتی ہے کہ مجھے زیادہ دولت کیسے ملے، میری پارٹی زیادہ کیسے بنے، میرا مکان اچھا کیسے بنے، انہی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے، اور اصل جو مقصد ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس سے پیدا فرمایا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ ہاں اگر کہیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اور اسی طرح سے ملک اور قوم اور دین کی خدمت کرنے کی غرض سے آدمی کو کہیں ایسا کرنا پڑے تو اس کی اجازت بھی ہے، جہاں یہ ہو کہ اگر دوسرے کے پاس یہ عہدہ اور یہ جو ہے یہ عہدہ اور یہ مرتبہ اور یہ ذمہ داری اگر دوسروں کے پاس چلی گئی تو اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے برعکس اگر میں جاؤں گا تو مجھ سے فائدہ ہوگا، تو وہاں بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے، وہاں آدمی رتبہ اور بڑائی اور مرتبہ مان سکتا ہے۔ ذلیل ہو جاتا ہے جو کوئی مرتبے کو ڈھونڈنے والا ہوتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے جو کوئی مرتبے کو ڈھونڈنے میں نکلتا ہے، ڈھونڈنے والا ہوتا ہے۔ ڈھونڈنے والا ہوتا ہے۔ اے بھائی اپنے کو اس بارگاہ کے قابل کر لے، اے بھائی اپنے کو اس بارگاہ کے قابل کر لے، نفس خواہشات کو ترک کرنے میں مسکین ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کو ترک کرنے میں مسکین ہو جاتا ہے، برے نفس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ برے نفس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا نفس آپ کو شریعت کے خلاف کرنے کے لیے کہہ لیتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ آپ اس کی خواہشات کے خلاف کرو۔ نفس کہتا ہے نماز مت پڑھو، آپ پڑھو۔ نفس کہتا ہے آپ رشوت کھاؤ، آپ نہ کھاؤ۔ رشوت کہتا ہے آپ سود لو، آپ نہ لو۔ نفس کہتا ہے کسی کا حق مارو، آپ ایسا نہ کرو۔ تو اسی سے کمزور ہو جائے گا اور پھر آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے موقع دے گا۔ جب تیرا دل حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا، جب تیرا دل حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا، تو تیرا برا نفس کہاں خاموش رہے گا، تو تیرا برا نفس کہاں خاموش رہے گا۔ یعنی کہ اب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو نفس کی جو شرارتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، گناہ کرنے میں آدمی دلیر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی یاد کرتا رہے گا تو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
وہ کہ جس کا بھروسہ پیدا کرنے والے پر ہوتا ہے، وہ کہ جس کا بھروسہ پیدا کرنے والے پر ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر ایک لقمے پر صبر کر لیتا ہے۔ وہ دنیا میں ایک لقمے پر صبر کرنے والا یعنی جس کو اللہ پر بھروسہ ہو، اس کو تھوڑا ہو زیادہ ہو، جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس پر صبر کر کے خوش خرم رہتا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا رہتا ہے۔ ہر دن کے کھانے پر تو اکتفا کر لے، ہر دن کے کھانے پر تو اتفاق کر لے، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو خدا سے بھیک مانگ لے۔ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو خدا سے بھیک مانگ لے۔ نہیں، جتنا اللہ نے دے دیا، ایک دن کا کھانا اللہ نے دے دیا، اس پر شکر کرو اللہ کا، اور اگر ایک دن کا بھی نہیں ہے تو اللہ سے مانگو، بجائے اس کے کہ آپ غلط طریقوں کو اختیار کرو، دوسروں کو ستاؤ، حرام کھاؤ، چوری لوٹ مار لوٹ کھسوٹ کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام کرو۔ تو ایک بار پھر سن لو محنت کے بیان میں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو سر بلند ہو جائے، اے بیٹے اپنے اوپر راحت کے دروازوں کو بند کر لے۔ جس نے اپنے اوپر راحت کے دروازوں کو پوری طرح سے بند کر لیا، اس پر سلامتی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے غیر کو جو کوئی بلانے والا ہوتا ہے، اے بیٹے اس سے بڑھ کر دنیا میں گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اے بھائی، عزت اور مرتبے کو ترک کر دے، اپنے کو اللہ کی بارگاہ کے قابل کر دے۔ عزت اور مرتبہ تجھے پستی کی طرف لے جائیں گے، خاص تجھ کو تن پروری کی طرف لے جائیں گے۔ ذلیل ہو جاتا ہے جو کوئی رتبہ اور عزت ڈھونڈتا ہے۔ اے بھائی، اپنے آپ کو اس کا بارگاہ کے اے بھائی اس بارگاہ کا قرب ڈھونڈ لے۔ نفس خواہشات کو ترک کرنے سے کمزور ہوتا ہے، برے نادان نفس کی سزا یہ ہوتی ہے جب تیرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، تیرا ذلیل نفس کب خاموش رہے گا۔ وہ کہ جس کا بھروسہ پیدا کرنے والے پر ہوتا ہے، وہ دنیا میں ایک لقمے پر صبر کر لیتا ہے، ہر دن کی روزی پر اکتفا کر لے، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو اللہ سے بھیک مانگ لے۔